بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا وفی اوسط کلامنا وفی آخر کلامنا۔ میرے عزیز دوستو، ساتھیوں اور بزرگوں، یہ جو زمانہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس وقت پوری انسانیت فتنے میں مبتلا ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی دنیا مزید فتنوں میں مبتلا ہوگی۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید مشہور صحابی ہیں، ان کی روایت ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اشرف النبی علی اطم من اطام المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے، یعنی جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کسی اونچی جگہ چڑھ جاتے تھے تاکہ لوگ حضور کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور پھر آپ نے فرمایا هل ترون انی ارا، اے مسلمانوں کی جماعت، کیا تم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس کے بعد حضور نے فرمایا انی اری الفتنہ، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیسے؟ تقع خلال بیوتکم، کہ وہ تمہارے گھروں کی چھتوں سے آ رہے ہیں۔ کس طرح؟ کوقع المطر، بارش کی موسلا دھار بارش کی طرح وہ تمہاری چھتوں سے تم پر برس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس روایت میں جماعت صحابہ کو اور تمام مومنوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا فتنوں میں بہت زیادہ مبتلا ہوگی، اور معمولی فتنے نہیں ہوں گے۔ انسان اس قدر فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی مر رجل علی قبر، ایک قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ کہے گا یا لیتنی مکانہ، ہائے کاش کہ اس قبر والے کی جگہ وہاں میں لیٹا ہوتا۔ حضرات محدثین کہتے ہیں وہ انسان اپنی دینداری کی وجہ سے نہیں کہے گا، لیکن جو دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں اور فتنوں کی وجہ سے اتنا پریشان ہو جائے گا وہ اپنی دنیا کی زندگی سے، وہ کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں مر جاتا۔ آج ہر انسان گناہ کے فتنے میں مبتلا ہے،
کیا امیر، کیا غریب، کیا دیندار، کیا بے دین، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا گاؤں والے اور کیا شہر والے، سبھی گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اور گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کے باوجود انسان جب گناہوں میں بہت زیادہ پھنس جاتا ہے، بالآخر اس کو یہ دنیا اچھی نہیں لگتی اور وہ زمین اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے نام کے ساتھ ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو، اس کی روزی کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ یہ اصل میں مال کی کمی سے نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ خودکشی کے اور سوسائڈ کے واقعات سنتے ہیں، یہ مال کی کمی سے نہیں ہوتا، یہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ مال کی کمی سے لوگوں نے سوسائڈ کی ہے۔ اصل میں جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کا دماغ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد اس مرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر مصیبتوں کے علاوہ اور فتنوں کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یعنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے گھروں کی چھتوں سے فتنے آئیں گے۔ آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں، فرمایا کہ مال کی کثرت ہوگی قرب قیامت سے پہلے۔ آپ نے فرمایا کہ حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا القتل القتل القتل، قتل و غارت گری، خون ریزی، آپس میں ایک دوسرے کی جان لے لینا، یہ مرض بڑھتا چلا جائے گا دنیا میں۔ وجہ کیا ہوگی؟ مال اور مال کا فتنہ۔ آج پوری دنیا، مجموعی طور پہ ساری دنیا جو لگی ہے اور پوری دنیا جو دعوت دے رہی ہے، وہ مال کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اعمال کی طرف اور آخرت کی طرف دعوت دینے والے دنیا میں بہت کم بچے، اور سب کے دلوں پر مال کا اور مادہ پرستی کا ایسا بھوت سوار ہے کہ لوگ اب اس دنیا کو اپنے دل سے، لوگوں کے دلوں سے یہ دنیا نہیں نکل رہی، اتنی زیادہ دلوں پر اس کی حکمرانی ہے۔ اور عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک عند اللہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالی کسی غیر مسلم کو پانی کی ایک گھونٹ بھی پینے نہ دیتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں ایمان والا بنایا، لیکن اس دنیا کے لیے ہم کو نہیں بھیجا، ہم کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ بہرحال ہم سب دنیا کے اندر آئے تھے اللہ کی ماننے، اللہ کو راضی کرنے، لیکن فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس زمانے میں عالمی طور پہ جو فتنے انسانی برادری کو سب سے زیادہ پریشان کر رہے ہیں، اور عالمی برادری جس اعتبار سے فتنوں میں مبتلا ہے، ایک مال کا فتنہ ہے۔ مال کمانے کی حرص و ہوس نے ہمیں حرام کی اور حلال کی تمیز سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی انسان کی زبان یہ ہے، مومن کی زبان یہ ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اسے حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ پچھلے زمانے میں جب مرد گھر سے باہر جاتے تھے تو بیویاں اپنے شوہروں سے کہتی تھیں کہ دیکھو جی جا رہے ہو، حلال کما کر لانا، حرام نہ لانا،
ہم دنیا میں بھوک اور فاقہ تو برداشت کر سکتی ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ اور آج عورتوں کی ڈیمانڈز، عورتوں کی خواہشات اتنی ہے اپنے شوہروں سے، اور بچیوں کی ترجیحات کے رخ بدل گئے۔ بچیاں اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ آپ مجھے شادی میں کیا دیں گے؟ کیوں؟ وہ سوسائٹی کا ظلم دیکھ رہی ہیں، معاشرے کا ظلم دیکھ رہی ہیں کہ غریب کی بیٹیاں وہ خوش نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں بیٹیاں اپنے باپ کو پریشان کر رہی ہیں۔ بیویاں اپنے شوہروں سے کہتی ہیں میرے پاس اگر یہ زیور نہیں ہوگا سوسائٹی میں میری امیج کیا بنے گی، میری عزت کیا ہوگی، میرا اسٹیٹس کیا ہوگا، لوگ مجھے کتنی حقارت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ عجیب بات ہے، کیا عجیب لوگ تھے، کیا عجیب زمانہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ پر نواسے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کروایا مروان ابن عبد الحکم سے، عبد الحکم بن مروان کی صاحبزادی سے۔ باپ بھی خلیفہ، بھائی بھی خلیفہ، شوہر بھی خلیفہ، ایسا مقام دیا۔ جب نکاح کر کے یہ عمر ابن عبدالعزیز کے گھر آئی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز بڑے عجیب آدمی تھے۔ وہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلوں۔ عجیب آدمی تھے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ بات یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک قیمتی ہار ہے، وہ ہار تم بیت المال میں جمع کرا دو۔ فرمایا کہ یا تو عمر ابن عبدالعزیز یا وہ قیمتی ہار۔ اس خاتون نے اور اللہ کی بندی نے کہا مجھے عمر ابن عبدالعزیز پسند ہے اور عمر کا ساتھ پسند ہے، میں یہ ہار، یہ تو میرے باپ نے مجھے دیا تھا، ظاہر ہے کہ یہ بیت المال کا ہوگا، یہ میرا نہیں ہے، یہ اس پر مسلمانوں کا حق ہے، فوراً جمع کروا دیا۔ ایسی عورتیں تھیں وہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب ترجیحات کا رخ بدلتا ہے اور مال کا فتنہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے مال کی کثرت اتنی بڑھ جائے گی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہے گا، اور انسان ڈھونڈے گا جا کر کے لوگوں کو لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، اتنا مال بڑھ جائے گا۔ اور فرمایا ایک آدمی 50 عورتوں کا کفیل ہوگا، عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی۔ پوری دنیا میں فتنے تیزی سے بڑھیں گے، اور آج پوری دنیا جو انسانیت کو دعوت دے رہی ہے وہ مال کمانے کی دعوت دے رہی ہے۔ مسلمانوں میں اور دوسرے مذاہب میں بنیادی فرق یہ ہے، ہمارے پاس آخرت کا جو کانسیپٹ اور جو تصور ہے وہ دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک ایک پیسے کا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، قرآن میں اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، حال یہ ہے کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے، اس کے بعد گنتا بھی ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیش رہے گا، لیکن فرمایا نہیں۔ نبی نے فرمایا تیرا مال صرف 3 چیزیں ہیں۔ کون سی چیزیں؟ وہ غذا، وہ گوشت کا ٹکڑا جو تو نے کھا لیا، وہ کپڑے کا چیتھڑا جسے تو پہن آیا، اور وہ جھونپڑا جس میں تو رہ آیا، اور فرمایا کہ جو کچھ چھوڑ کر آیا ہے وہ تیرا نہیں ہے، تیری اہل و عیال کا ہے، تیرے بعد والوں کا ہے۔ اچھا، انسان بھی عجیب ہے، پوری زندگی دوسروں کے مال کی نگرانی کرتا ہے، اپنے مال کی نگرانی نہیں کرتا یہ انسان، دوسروں کے مال کی نگرانی کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں جنہوں نے بڑی پوری زندگی لگا دی ایک گھر بنانے میں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں گھر بنانے میں، اب جب گھر بن کر تیار ہوا
تو یہ اس گھر میں ان کے رہنے کے دن ختم ہو گئے۔ پوری زندگی لوگوں کے لیے مال سمیٹتا رہا، اس اولاد کے لیے جو اس کے جانے کے بعد اس بے غرضی کے زمانے میں، خود غرضی کے زمانے میں اور مفاد پرستی کے زمانے میں ایک سورہ فاتحہ بھی لوگ پڑھ کر نہیں بخشتے۔ ایسی ناخلف اولاد کے لیے انسان مال جمع کرتا ہے اور ساری زندگی اس کے مال کی نگرانی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے۔ اپنا تو وہ ہو جو انسان لے کر جائے۔ فرمایا اپنا مال وہ ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان اللہ کے لیے آگے بھیج دیتا ہے، جو اللہ کے لیے آگے بھیج دیتا ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ مال کے فتنے سے آپ نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج ہمارے پاس مال آتا ہے تو اس کی محبت بھی دل میں آتی ہے، اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے انسان اس دنیا سے دل نہ لگائے۔ ایک آدمی نے گھر بنایا بہت عالی شان، اللہ توفیق دے تو مکان کشادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ہم لاکھوں کی ڈیکوریٹنگ کرواتے ہیں، ڈیکوریشن کرواتے ہیں اور جھومر بھی لگواتے ہیں، ٹائلیں بھی لگواتے ہیں، جو انسان کا دل دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جس طرح لگا رہتا ہے، اس کی موت بھی اتنی مشکل سے آتی ہے اور روح بھی اتنی مشکل سے نکالی جاتی ہے۔ اور روح کے نکلنے کا منظر کتابوں میں لکھا ہے، جب روح نکالی جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ آسان بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک آدمی نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد ایک اللہ والے کو دعوت دی کہ حضرت تشریف لائیں، میرا گھر دیکھیں۔ انہوں نے گھر دیکھا، دعا فرمائی، کہا سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ کون سا عیب ہے؟ میں نے تو جھومر بھی لگایا، ٹائلیں بھی لگائیں، میں نے یہ بھی لگایا، وہ بھی لگایا، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو مگر اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ بات یہ کہ اللہ والے تو دل کی دنیا سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اس میں بڑا عیب ہے۔ فرمایا کیا عیب ہے؟ عیب اس گھر کا یہ ہے، اس کو فنا ہے، دوام نہیں ہے، میں اس کو ٹوٹتا پھوٹتا دیکھ رہا ہوں، ہر تعمیر کے پیچھے تخریب ہے، ہر عمارت کے پیچھے فنائیت ہے، ہر بلڈنگ کو زوال ہے۔ جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ پڑے ہیں، یہ خزاں جو یہ بہار جو نظر آ رہی ہے، اصل میں یہ موسم خزاں ہے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ بات اصل میں یہ کہ انسان کو دنیا کیسے غافل کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایک حسین و جمیل عورت کی سی ہے کہ یہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، لیکن جب پردہ اٹھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ تو بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کے حسن و جمال، اس کا حسن و جمال ختم ہو چکا، اور انسان اس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا اپنی عمر عزیز کا اکثر ترین حصہ گنوا بیٹھتا ہے۔ تو اس دنیا سے ہم دل نہ لگائیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، یا عباد اللہ فاثبتوا، یعنی فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا۔ کیسے ثابت قدم رہے گا انسان؟ مثال کے طور پہ کسی علاقے میں کچھ لوگ کسی علاقے والوں پر حملہ کرنے آ رہے ہوں، ایک آدمی ہو جو ان سے جنگ کرنے کی جرات کرتا ہو، لیکن وہ اکیلا نکل جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو نقصان ہوگا، مارا جائے گا۔ اور اگر سارے محلے والوں کے ساتھ رہے، جم کر رہے، جڑ کر رہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہے، طاقت بھی ہو، افراد بھی ساتھ ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ فتح پائے گا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دینداروں کا، دین کی مجالس کا اور اللہ والوں کا اور دین کی محفلوں کا ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے شیطان کے لقمے بن گئے ہم۔ فرمایا کہ اکیلا آدمی شیطان کا لقمہ ہے، جب یہ اکیلا جاتا ہے اپنے راستے خود طے کرتا ہے تو یہ بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ دینی مجلسیں،
یہ دینی محفلیں اسی لیے، اور یہ اجتماعات، یہ بیانات، یہ دروس قرآن کی محفلیں، یہ تبلیغی جماعت کی محفلیں، یہ خانقاہوں کے اذکار، یہ اسی لیے کروائے جاتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی جو محبت آ چکی ہے، ہم اس دل سے اپنی دنیا کی محبت کو نکالیں۔ اگر دنیا کی محبت دل سے نہ نکلی تو قیامت کے دن بڑے خسارے کا اور نقصان کا سبب ہوگی۔ اور فرمایا آدمی کے لیے یہ کتنے بڑے خسارے کی بات ہے کہ انسان دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ باپ سارا دن کما رہا ہے نمازیں چھوڑ کر، ساری زندگی کما رہا ہے، سود پر پیسے بینک سے لون لے رہا ہے، ہوم لون، کار لون، گولڈ لون، اور بچیوں کی شادیوں کے لیے لون، ایجوکیشن لون، اسٹڈی لون، نہ معلوم کون کون سے لون۔ اور سود کی وجہ سے جب امت سود میں مبتلا ہوتی ہے، فرمایا یہ مال کا فتنہ ہے، یہ نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا، یہ نہیں کریں گے تو بچے کیسے پڑھیں گے، اور اگر گھر نہ بنایا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میں میری اور آپ کی قبر پر لوگ آئیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھ کر اپنا ہاتھ جھاڑ کر چلے جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ساری زندگی مرتے رہتے ہیں، بالآخر مر جاتے ہیں، اور مر کے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اسی لیے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ مخلوق کی نگاہیں، مخلوق کے نظریات روزانہ بدلتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے عبادات سے، اللہ خوش ہوتا ہے اپنی مرضیات پر چلنے سے۔ آج ہماری زندگی میں گناہوں کے دلدل میں ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں، توبہ کا خیال نہیں آتا۔ فرمایا انسان کی بدبختی ہے کہ اس انسان کو کبھی توبہ کا خیال نہ آئے اور توبہ کے بغیر وہ زندگی سے، دنیا سے چلا جائے۔ آج ہم اور آپ اتنے گناہ کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں اپنے رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ عجیب بات ہے نا، آپ دیکھیں کہ اسلام اور دوسرے مذاہب، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسلام عطا فرمایا، اگر اللہ اسلام نہ دیتا تو ہم بھی کہیں پر جا کر کس طرح شرک کی، بت پرستی کی اور ظلمتوں کی گندگیوں میں پڑے ہوتے، کوئی پرسان حال نہ ہوتا، ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوتی۔ لیکن اللہ نے اتنا کرم فرمایا، بن مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے مومن کو۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ لیکن ہم اپنے سچے اللہ کی فہرست میں پتہ نہیں ہم ایمان والے ہیں یا نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ حضرات صحابہ کو کس قدر ڈر تھا اور کتنا خوف تھا اپنے متعلق۔ حضرت عمر ابن خطاب کو جب نماز کی حالت میں ابو لولو فیروز نے نیزہ مارا اور بہت زیادہ زخم ہو گیا، خون بہہ رہا ہے، آخری دنوں میں 2-3 دن بہت زیادہ مرض الوفات میں ہیں، اپنے بیٹے اپنے صاحبزادے سے کہتے ہیں میرا سر زمین پر رکھ دو، اور گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اپنے بارے میں حضرت عمر فکر مند ہیں کہ پتہ نہیں عمر کا کیا ہوگا۔ اور میں اور آپ اللہ کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں راست بازی چلتی ہے، چال بازی نہیں چلتی۔ لوگ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اپنے اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا پڑے گا اور ایک سچا تعلق بنانا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ جو مساجد ہیں جس پر کروڑوں روپے لگے اور یہاں اتنے انتظامات کیے جاتے ہیں، یہ مجلسیں لگائی جاتی ہیں، علماء کو دور دور سے اکابر کو بلایا جاتا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ ہم سب کو اپنی قبر میں جانا ہے اور ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔
ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، کوئی انسان کسی کا حساب نہیں دے گا۔ اس لیے اس دنیا جانے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے اور اپنی نفس کی شرارتوں کو پہچان جائے۔ لیکن ہمارا نفس ہم کو پوری زندگی کھلاتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے، اور ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ یہ مساجد، یہ عبادات، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے سوچا تھا کہ اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں کیا کیا فرق ہیں اور کن کن وجوہات سے ہمارے مذہب کو فوقیت ہے اور پرائرٹی حاصل ہے، اور کن کن ریزنز کی بنا پر اسلام دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور یہ پوری دنیا اگر ترقی کرے گی تو اسلامی اصولوں پر چل کر کرے گی، اور قوموں کو زوال آئے گا تو اسلام کے اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آئے گا۔ ہم اس کا احساس نہیں کر پا رہے کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کے پھیلانے کے لیے اور دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اور دین پر عمل کر کے لوگوں کو بتانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن میں اور آپ اس پر خود عمل نہ کر سکے۔ ایک کتاب ہدایت آئی تھی، اس کو اٹھا کر ہم نے اور آپ نے طاقوں میں رکھ دیا۔ رمضان سے لے کر رمضان آتا ہے تب تک کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 60 سال کی زندگی، بچپن سے لے کر 55 آ گیا، لیکن اللہ کا قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، نماز میں امام کیا کہہ رہا ہے، مجھ کو اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کی طرف سے ایک گائیڈ بک آئی تھی، کتاب ہدایت آئی تھی، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ دینی محفلیں اللہ کی طرف سے ایک انعام ہیں۔ ان حالات میں دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں، کئی ایسی کنٹریز ہیں وہاں پر قرآن رکھنے پر پابندی ہے۔ نارتھ کوریا کے اندر شدید ترین حالات ہیں، بلکہ ساؤتھ کوریا میں جہاں 2-3 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں تقریباً 35,000 مسلمان ہیں، ان میں سے وہاں کے رہنے والے بہت کم ہیں، بقیہ باہر سے آئے ہوئے مسلمان ہیں۔ ان بیچاروں کو مسجدیں بنانے کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ بھوٹان کے اندر غالباً صرف 2,000 مسلمان ہیں، اور دنیا کے اندر کئی ایسی جگہیں جہاں مسلمان، چائنا کے اندر ایغور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی نہیں ہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کورونا کے زمانے میں نے اور آپ نے دیکھا، ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کس طریقے سے مساجد کو مغفل کیا گیا، اور کس طریقے سے تالے لگائے گئے، اور کس طریقے سے حکومت کی پابندیاں رہیں، اور ہر انسان دوسرے سے دور رہا۔ رمضان میں لوگ ترس رہے تھے، تڑپ رہے تھے کہ ہم جا کر مسجد میں قرآن سن لیں، تراویح میں جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور جا کر مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر لیں، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسجدوں پر تالے لگوا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب عمل کی آزادی ہے، اس کے باوجود تم عمل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا میں دکھائے گا کہ ہم اس پر قادر ہیں۔ داڑھی رکھنے کی آزادی ہے، کئی ممالک ہیں جہاں داڑھی رکھنے کی آزادی نہیں ہے۔ قرآن کے نسخے پائے جانے پر سزائے موت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس جب کسی چیز کی کثرت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں سے عظمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بنا پر ہم سے یہ نعمتیں چھین لے۔ اس لیے نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے میں اور آپ ان نعمتوں کی قدر کریں، ان مساجد کی قدر کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، فرمایا اللہ کے نزدیک بدترین مقامات بازار ہیں، اور خوبصورت ترین اور پیارے مقامات اللہ کے گھر مساجد ہیں۔ تو یہ مساجد ہمیں آباد کرنی چاہیے، اور فرمایا مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مسجدیں صرف اس لیے نہیں بنائی جاتی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ مسجدیں آج مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی مسجدوں میں نہیں ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، رات بھر میں
مسجدیں بن جاتی ہیں ہمارے یہاں بہت تھوڑے سے وقت میں، کروڑوں روپے مسجدوں کے نام پر یہ قوم دے دیتی ہے، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو بالکل ہم سب اس سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے مسجدوں کو نہ پکڑا اور مسجدوں اور مدرسوں کے ماحول سے اپنے آپ کو نہ جوڑا، ہماری یہ آنے والی نیو جنریشن یہ بیچاری یہ تو بالکل جانے گی بھی نہیں کہ ان مساجد میں کیا ہوتا ہے اور مسجدوں کے اندر کیوں جانا چاہیے۔ یہ تو ماں باپ کو جس طرح کرتے ہوئے اولاد دیکھتی ہے اسی طرح کرتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے، ٹیوشن کے ذریعے ان کو سکھا دیں گے، کچھ نہیں۔ آج ہم جس تہذیب کو اپنا رہے ہیں، جس کلچر کو اپنا رہے ہیں، یہ تہذیب اور یہ کلچر محمد الرسول اللہ کی سنتوں کے خلاف دنیا میں برپا کی جا رہی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے انگریزی اور اس طرح نظام اپنانے سے، یہ سب کا سب لایا گیا حضور کی تہذیب کے خلاف دنیا میں، لیکن ہم بہت آسانی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں، امپریس ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی ہے، دین میں کامیابی ہے، یہ بات اس وقت پتہ چلے گی جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنے دل کی اور من کی آنکھیں کھول لے اور اپنے اللہ سے اور اپنے رسول جو ہمارے سچے محسن ہیں ان سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔